ایک عورت ایک اللہ والے کی عبادت گاہ میں داخل ہوئی اور اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی۔ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کی زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح و شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس سے پانی بہہ نکلتا، وہ اسے پی لیا کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے۔ عابد نے جواب میں لبیک کہا تو عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا، میرا رب اللہ عز و جل ہے، وہ قہار ہے، یکتا ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے، یعنی مجھے پناہ دے دو۔ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور عورت سے کہا، تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اس عابد نے اپنے نفس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، اللہ رب العزت کی قسم میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو گندھک کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے اور میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورغلایا تو وہ عابد بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا تو وہ بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر لوگوں سے کہا، اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب وہ اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کر جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا، اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا، وہ انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا کہ آرا چلاؤ، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرا عرش اٹھانے والے اور آسمان کے مکین فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس نے مرتے دم تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت نے عورت کی روح
واپس لوٹا دی تو وہ بولی اللہ رب العزت کی قسم یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہی ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیا تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک، عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے انہیں ندا دی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا۔ اس پر لکھا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور اپنی ملائکہ کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دیں اور میں اپنے فرما بردار اور ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کی زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔